إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، نماز سے متعلق کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. قبل اس کے کہ میں اصل موضوع کے اندر داخل ہو جاؤں، ایک تمہیدی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، وہ شخص ظالم ہے، وہ شخص گنہگار ہے، وہ شخص مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، جو قرآن و حدیث کی مجالس سے کتراتا ہے، قرآن و حدیث کی مجالس میں بغیر عذر کے شرکت نہیں کرتا اور اسے حقیر سمجھتا ہے. وہ شخص ظالم ہے، مجرم ہے، اور ممکن ہے کہ ایسے شخص کے اندر نفاق ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفات کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا، آؤ رسول کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ آپ سے لوگوں کو روکتے ہیں. قرآن و حدیث کی مجالس سے لوگوں کو روکنا، اس سے رکنا اور اس سے کترانا اور اس کو حقیر سمجھنا، یہ نفاق ہے. وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، جو قرآن و حدیث کی مجالس میں شرکت نہیں کرتا اور اسے حقیر سمجھتا ہے. لیکن اس سے بڑا مجرم، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو قرآن و حدیث کی مجالس میں شرکت کرے، جو قرآن و حدیث کی محفل میں شرکت کرے، لیکن قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی بالکل بھی کوشش نہ کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ویل لکل افاک نثیم، بربادی ہو ہر جھوٹے کے لیے اور ہر گنہگار کے لیے. کس قسم کا گناہ ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو سنتا ہے، حدیثوں کو سنتا ہے، ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر وہ اپنے گناہوں پر ایسے ہی اڑا رہتا ہے تکبر کے مارے کہ وہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، قرآن کی ان آیتوں کو سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے. اس لیے میرے بھائیوں، جن باتوں کو عرض کیا جائے نماز کے تعلق سے، اگر وہ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو ان کو قبول کرنے کی کوشش کی جائے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. میرے بھائیوں، نماز اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا ایک رکن ہے. اسلام کی مثال ایک عمارت جیسی ہے،
ایک ایسی عمارت جس کے 5 پلرس ہے، اگر اس میں سے ایک پلر بھی کریک ہو جائے یا ایک پلر کے اندر کریک ہو جائے یا پھر ایک پلر بھی ڈیمالش ہو جائے تو پوری عمارت منہدم ہو سکتی ہے، پوری عمارت گر سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو ترک کرتا ہے یا نماز کا انکار کرتا ہے تو ایسے شخص کے اندر کفر پنپ سکتا ہے، ایسے شخص کے اندر شرک پنپ سکتا ہے، اس کا اسلام ختم ہو سکتا ہے، اس کا ایمان مٹ سکتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ نمبر 2 وإقام الصلاۃ، نماز قائم کی جائے، وإیتاء الزکاۃ، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کی جائے، وصوم رمضان، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھے جائے، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، 5 بنیادی پلرس ہیں۔ اگر ان میں سے ایک پلر بھی ڈھا دیا جائے، ان میں سے ایک پلر کو بھی منہدم کیا جائے تو آدمی کا اسلام منہدم ہو سکتا ہے، آدمی کا ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 80 سے زائد مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ لوگوں نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ جو لوگ نماز ترک کرتے ہیں، نمازوں سے جو لوگ غافل ہیں، جو لوگ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، ان کے اندر شرک اور کفر یہ یقینی امر ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم حدیث کا نعرہ لگائے، ہم حدیث کا دعویٰ کرے، صرف حدیث کا دعویٰ کرنے سے، صرف حدیث کا نعرہ لگانے سے، صرف قرآن کا نعرہ لگانے سے کیا ہمارے اندر شرک پنپ نہیں سکتا؟ کیا ہمارے اندر کفر پنپ نہیں سکتا؟ شرک اتنی مخفی چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الشرک اخفى من دبیب النمل على صفات سوداء فی ظلمۃ اللیل، کہ یہ شرک کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کی جو رینگنے کی آواز ہے، اس آواز سے بھی زیادہ مخفی ہے، اس آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ یہ ہمارے جسم میں کب داخل ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور جو لوگ نماز ترک کرتے ہیں، جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں، ان کے اندر شرک اور کفر یہ یقینی امر ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ انہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اب جب اس کے اوپر جنت حرام ہو چکی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور یہ لوگ ظالم ہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کو ترک کرنا، نمازوں سے غفلت برتنا، نمازوں سے پہلو تہی اختیار کرنا، یہ شرک کے اسباب میں سے ہے، یہ کفر کے اسباب میں سے ہے، بلکہ کفر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ اب علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ ایسا شخص کافر ہوا یا ایسا شخص کافر نہیں ہوا۔ جس نے ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز ترک کی وہ شخص کافر ہوا یا وہ شخص کافر نہیں ہوا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ کے امام ہے، بغداد کے امام ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بے نمازی کافر ہے، اس کو 3 دن تک توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا قتل کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ بے نمازی کافر تو نہیں ہوا، البتہ اس کا جرم اتنا سنگین ہے، اس کا جرم اتنا بڑا ہے، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک وہ نماز قائم نہ کرے، اس کو جیل سے نہیں نکالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز ترک کرنا کفر نہیں ہے، وہ لوگ اتنا تو کہتے ہیں کہ اس نے
کفر جیسا کام کیا، اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو شخص نماز کو ترک کر دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام میں حصہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا، منافقوں کا، کافروں کا، اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ منافقین جو نمازیں ادا کرتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور قرآن نے بھی اس بات کی شہادت دی کہ وہ لوگ بھی نماز ادا کرتے تھے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ منافقین کے اوصاف قرآن کریم نے بیان کیے۔ وہ منافقین بھی نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن سستی اور کاہلی سے پڑھتے تھے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا لوگوں کے ڈر سے وہ لوگ نمازیں ادا کرتے تھے۔ ولا يذكرون الله الا قليلا، اور اللہ رب العالمین کا بہت کم ذکر کیا کرتے تھے۔ منافقین کے بارے میں جو لوگ نماز ادا کرتے تھے، وہ منافقین جو نماز ادا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کے لیے استغفار کرے یا استغفار نہ کرے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے یا مغفرت کی دعائیں نہ کرے، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 سے زائد مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے 70 سے زائد مرتبہ بھی استغفار کرے، اللہ رب العالمین ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نمازوں سے غفلت برتے، ہم نمازوں سے پہلو تہی اختیار کرے بغیر توبہ کے اللہ رب العالمین ہم کو ایسے ہی معاف کر دے گا؟ کس نے آپ کو بتایا، کس نے آپ کو یہ تعلیم دی کہ آپ جمعہ 8 دن نماز ادا کر لو، آپ کی ایسے ہی مغفرت ہو جائے گی؟ یہ کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، آپ کی ایسی ہی بخشش ہو جائے گی۔ کس نے آپ کو یہ بتایا، کس نے آپ کو یہ تعلیم دی کہ آپ صرف رمضان میں اللہ رب العالمین کا ذکر کر لو، صرف رمضان میں نمازیں ادا کرو اور رمضان کے بعد ایک جاہل اور جانور جیسی زندگی اختیار کر لو، نمازوں کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو، آپ کی ایسی ہی بخشش ہو جائے گی؟ نماز میں، رمضان میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، رمضان میں نمازیں ادا کرنا اور رمضان کے بعد ایک جاہل اور جانور جیسی زندگی اختیار کر لینا، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ حدیث کے ساتھ مذاق ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اور جو قرآن کا مذاق اڑائے، جو حدیث کا مذاق اڑائے، جو شریعت کا مذاق اڑائے، قرآن نے اس کے بارے میں اعلان کیا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھو، نماز قائم کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ جو لوگ نماز ترک کرتے ہیں ان کے اندر کفر داخل ہو سکتا ہے، ان کے اندر شرک داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف قتال کیا جو لوگ اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کرتے تھے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور جو لوگ اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کرے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ نماز کا معاملہ اور زکوٰۃ کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو اتنے نرم دل انسان تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں کہتی ہے کہ رجل رقیق القلب فإذا قرأ القرآن غلبت علیہ البکاء، کہ یہ نرم دل انسان ہے، رقیق القلب انسان ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ اتنا رقیق القلب انسان، اتنا نرم دل انسان، جب اسلام کی بنیاد کا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اتنا سخت ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا جو لوگ زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، اے خلیفۃ المؤمنین، مسلمانوں کے خلیفہ، مومنوں کے خلیفہ، اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، یہ لوگ
کلمے کا اقرار کرتے ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں، آپ ان لوگوں سے جہاد کرو گے، آپ ان لوگوں سے قتال کرو گے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں ان لوگوں سے قتال کروں گا، میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ اور دلیل بھی تھی۔ دلیل دینے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جھنجھوڑا، کہا کہ اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں تم تو بڑے طاقتور تھے، اسلام میں آنے کے بعد بزدل ہو گئے۔ واللہ لو منعونی قالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی دینے سے منع کر دے جس کو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتے تھے، ادا کرتے تھے، لقاتلتهم على منعه، تو میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا۔ ولو لم اجد احدا اقاتلهم به لقاتلتهم وحدی، اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلے ان سے قتال کروں گا، میں اکیلے ان سے لڑائی کروں گا۔ اور آگے فرمایا کہ حتی یحکم اللہ بینی وبینہم وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ میرے بھائیوں، نماز کا معاملہ اور زکوٰۃ کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ نماز کا ترک کرنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، کہ جہنمی بلکہ جنتی جہنمیوں سے سوال کرے گے کہ تم کو جنت میں بلکہ جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ تو جہنمی کیا کہے گے؟ جہنمی کہے گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں ادا نہیں کرتے تھے، نماز ترک کرتے تھے، ہم مومنوں میں سے، ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے۔ نماز کا ترک کرنا یہ جہنم میں جانے کے سبب میں سے ایک، جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہم نے چوری کے واقعات پڑھے ہیں، زنا کے واقعات پڑھے ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں چوری ہوئی ہے، زنا ہوا ہے، اس قسم کے واقعات، بعض واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم نے کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں پڑھا کہ کسی بھی صحابی سے جان بوجھ کر کوئی فرض نماز فوت ہوئی ہو، بلکہ صحابہ کرام اس شخص کو جو نماز ترک کرتا تھا کافر سمجھتے تھے، مومن نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کا التزام کریں۔ نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز اسلام کا ستون ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ من اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اسلام کو قائم کیا، دین کو قائم کیا۔ ومن هدمها هدم الدین، اور جس نے نماز کو منہدم کیا، نماز کو قائم نہیں کیا، تو اس نے دین کو منہدم کیا، اس نے دین کو ڈیمولش کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کا التزام کریں۔ اسباب کیا ہے کہ ہم نماز ترک کرتے ہیں؟ نماز جیسی اہم عبادت کو ہم یوں ہی معمولی سمجھتے ہیں اور اس کو ترک کر دیتے ہیں، اس سے پہلوتہی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ یہ ہمارا کبر ہے، یہ ہمارا گھمنڈ ہے کہ ہم علماء کرام کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم علماء کرام کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی جاتی ہے ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اپنے کبر کی وجہ سے، ہم اپنے گھمنڈ کی وجہ سے نمازوں کو ترک کرتے ہیں اور علماء کرام کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رکھو، یہی کبر، یہی گھمنڈ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، گھمنڈ ہو۔ یہ ہمارا گھمنڈ ہے، یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم علماء کرام کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم علماء کرام کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ علماء کرام کی وہ باتیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں کہی جاتی ہیں ہم ان کو رد کر دیتے ہیں اپنے کبر اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے اندر سے جہالت کو ختم کرے، اپنے اندر سے اس گھمنڈ کو ختم کرے، اس کبر کو ختم کرے اور نمازوں کا التزام کرے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کو
کافر شمار کیا گیا ہے، اور علماء کے مابین شدید اختلاف ہے کہ جو لوگ نماز ترک کرتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں یا وہ لوگ مسلمان نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کا التزام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔